یہ مشرف کے ساتھ ڈیل کس نے کی؟ شاہ صاحب امریکہ نے مفادات کی بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت مہنگائی کی بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی مسئلہ یہ ہے مہنگائی کیوں نہیں ہوگی جب آپ بٹھائیں گے اس طرح سے لوگ؟ کس نے آپ کو کہا تھا کہ نہ رو؟ کس نے مشرف کو حق دیا تھا؟ مہنگائی یہ ہوگی کہ جب کرپشن ہوگی، میں لوٹ، اسٹیل مل بیٹھ گئی ہے، پی آئی اے بیٹھ گئی، ریلوے انجنیں 500 انجنیں جو ہے وہ کھڑی ہیں. یہ ساری بات کا مطلب یہ تو ہم نہیں نکال رہے کہ یہ ساری آرگنائزیشنز اس لیے بیٹھی ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بٹھا دیا جائے یا پاکستان کو بٹھا دیا جائے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی انویسٹمنٹ کرنے والا کوئی ادارہ ایک ہی پاکستان کے غیر عوام اور ڈیموکریٹک سسٹم کے جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں سارے فورسز ملیں اسی طرح سے سڑکوں میں آئیں جسی طرح سے تیونس کے عوام و مصر کے آئیں. یہ حال ہے. دیکھیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی کا کوئی تعلق امریکہ سے نہیں ہے، یہ باتیں پہلے تو اگر کوئی کہتا تھا تو اس کی سمجھ میں آتی تھی بات، جن کو معلومات نہیں ہوتی تھی. لیکن اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 1.5 سال پہلے بھی جو ہمارا ایک بجٹ بنا تھا تو اس بجٹ کی تیاری میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے حالات اچھے نہیں تھے، تو ہماری جو ٹیمیں تھیں، وزارت جو خزانہ تھی، وہ لوگ دبئی میں جا کے بیٹھتے تھے، آئی ایم ایف کے نمائندے دبئی میں ان سے میٹنگ کر رہے تھے اور وہاں پر جا کے ہمارا بجٹ تیار ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا، آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے. اسی طرح اس وقت بھی ان کی طرف سے یہ جو آر جی ایس ٹی، کیا میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کا جب مارشل لا آیا تھا تو سب سے پہلی کابینہ کے اندر جماعت اسلامی شریک تھی، تو وہ بھی امریکن ایجنڈے کا حصہ نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قومی اتحاد شریک تھا. آپ پورے جب آپ بات کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کی کابینہ کی اور ضیاء الحق کی آمد کی، تو آپ پورے حالات سے کٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. وہ پوری ایک تحریک قومی اتحاد نے چلائی تھی، 9 ستارے اس کے اندر موجود تھے، تمام لوگ اس کے اندر شامل تھے، اور اس قومی اتحاد کے فیصلے کے تحت، اور جماعت اسلامی کے بعض لوگ تو آن ریکارڈ ہیں کہ جو چاہتے نہیں تھے، لیکن چونکہ ایک مجموعی طور پر ایک اتحاد تھا اور عوام سے ایک بہت بڑا انٹریکشن ہوا تھا، تو اس فیصلے کے تحت چند مہینے کے لیے اس وعدے پہ کہ ضیاء الحق جو ہے وہ انتخابات کا اعلان کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، اور یہ ہوا. صرف چند مہینے کے لیے جو ہے وہ قومی اتحاد کی وجہ سے ہم شریک ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے ہم نے ضیاء الحق کو جتنا ٹف ٹائم دیا ہے آپ جانتے ہیں. ہم نے کبھی بھی آمریتوں کو سپورٹ نہیں کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کچھ بھی مہنگائی، اور صرف مہنگائی صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ لوگ لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگ امریکی لابی کے لوگ ہیں. دیکھیے یہ فیصلہ تو سامعین آپ کریں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن یقیناً اس کا ذمہ دار اگر بار بار یہی کہا جائے کہ کوئی ایک دنیا کی سپر پاور ہے جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، تو اگر اسے کنٹرول کرنے کا اتنا حق حاصل ہے تو وہ مصر اور ٹیونس کے اندر بھی کنٹرول کر سکتی ہے. ایسی بات ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن سامنے 40 سال سے کنٹرول کر رہے ہیں وہ گفتگو. یہ جو حسنی مبارک 40 سال سے یہ شاہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، جو بڑے بڑے بادشاہ عرب ممالک کے اندر براجمان ہیں، وہ امریکہ کی وجہ سے براجمان ہیں، اور اس کی سپورٹ کے نتیجے میں انہوں نے جبر کے شکنجے میں لوگوں کو کس کے رکھا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں کے بھی آپ سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو دیکھے بغیر چیزیں نہیں کر سکتے. ہماری عوام کو کہاں حق حاصل ہے اس بات کا کہ وہ آزادانہ طریقے سے ووٹ دے سکتے ہیں؟ یہاں جاگیرداری ہے، یہاں وڈیرا شاہی ہے، وہی انگریزوں کے نامزد کردہ لوگ، اور یہاں شہری جاگیرداری ہے. اس شہر کراچی میں اس شہر کے اندر لوگ آزادی سے ووٹ نہیں دے سکتے، لوگ آزادی سے جو ہے کسی کو جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے. یہاں بھتہ خوری ہے، یہاں دہشت گردی ہے، یہاں پارکوں پہ قبضے ہیں. کون ہے یہاں پر ان کو آزاد کرانے والا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ذمہ دار صرف ایک قوت ہے اور وہ امریکہ ہے. امریکہ اور اس کے اعلی کار. ہم اعلی کاروں کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں. ہم اسی لیے میں شاہ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عوامی بیداری ہی اور امریکہ کی غلامی سے آزادی کی تحریک ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے. اگر امریکی غلامی سے آزادی کی ہم تحریک نہیں چلائیں گے اور ہم ایک چہرے کو ہٹا کے دوسرے چہرے کو لاتے رہیں گے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمارے ملک میں عملاً امریکی اعلی کار فوج کی حکومت ہے. فوج جب فوج ناکام ہونے لگتی ہے، ایکسپوز ہونے لگتی ہے، تو وہ اپنے سے ایک ایسے آدمی کو سلیکٹ کرتی ہے، وہ ہم پر زرداریوں کی طرح مسلط کر دیتی ہے. شاہ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج نے جب بھی اقتدار سنبھالا اس سارے اقتدار کے اندر کیا ہماری سیاسی قوتوں کا عمل دخل نہیں تھا؟ کیا سیاسی قوتوں نے کردار نہیں ادا کیا فوج کو لانے کے لیے؟ کیا انہوں نے فوج کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں کہا یا فوج از خود آئی؟ میں دیکھیں فوج حالات پیدا کرواتی رہی اور سیاستدانوں نے اس کو رول پلے کیا. یہ آپ 58 کی مارشل لا کے جتنے بھی پرانے پالیٹیشین تھے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی، ان کو بین ڈالا گیا، جیلوں میں چلے گئے. خواجہ ناظم دین سے لے کے دولتانہ سے لے کے مودودی سے لے کے جی ایم سید سے لے کے بزن جوسف غفار خان تک، یہ سارے کے سارے. یہ بتائیے ایک چھوٹے سے لفظ میں یہ بتائیے کہ کیا مہنگائی، چونکہ وقت کم ہے شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ مہنگائی فوجی دور میں زیادہ رہی یا سویلین دور میں زیادہ رہی؟ فوجی دور
اور سویلین دور کو میں الگ سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ سارا دور نا آپ اس یہ بتائیے کہ کیا آٹے کی قیمت فوجی دور میں زیادہ تھی یا آج کے دور میں زیادہ ہے؟ جو نواز شریف کے دور میں تھی مشرف زیادہ بڑھ گیا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ میں پورے آپ بات مجھے نہیں کرنے دے رہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ بات کر رہے. مشرف کے دور میں آٹے کی قیمت کیا تھی اور آج کے دور میں آٹے کی قیمت کیا؟ نواز شریف کے دور میں آٹے کی قیمت کیا تھی, مشرف کے زمانے میں کیا تھی؟ آپ اس سے بات کیجئے کہ کیا قیمت تھی. ایک منٹ, زمین آسمان کا فرق تھا. ایک بات کیوں سنتے, یہ تبدیلی اچانک کیوں آ گئی؟ دیکھیں فوجی دور یا تو فوج خود ڈائریکٹ حکومت کرتی ہے یا پھر پپیٹس کو لاتی ہے. سیدھی بات کرو, سیدھی بات کریں. دوسری بات یہ کہ مہنگائی, اب یہ جو دور ہے اب آپ اس پر آ جائیں. آپ اسے جمہوری دور کہتے ہیں؟ میں اس کو جمہوری روایت قدرے الگ ہے. اس کو انتخابی عمل اور سو کالڈ وہ جو جبرن جو الیکشنی اکثریت کا دور سمجھتا ہوں, جمہوری نہیں سمجھ. جمہوریت چیز ہی الگ ہے, جمہوری قدریں الگ ہیں, جمہوری تہذیب و تمدنیں الگ ہیں, جمہوریتی روایتیں الگ ہیں. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک پہ جائیں گے اور شاہ صاحب وہاں سے ڈسکشن اپنے کنٹینیو کریں گے. تلسی ہم جسے لاجواب کہتے ہیں. PTCL بونانزا کی ایک اور تھرلنگ آفر, پے فار 3 ریسٹ از فری. پہلے 3 منٹ کے بعد باقی تمام کال بالکل فری. کرے باتیں ان لمیٹڈ. PTCL لینڈ لائن اور وی فون سے یو فون پر رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک پہلے 3 منٹ کے بعد پوری کال فری. یہ آفر PTCL لینڈ لائن اور وی فون پر کی جانے والی کالز کے لیے بھی ہے. تو فون اٹھائیں اور PTCL لینڈ لائن, یو فون یا وی فون پر ان لمیٹڈ کالز کی تھرل کا لے مزہ. صدیقی لینمنٹ جوڑوں اور اعصاب کے درد کی بے مثال دوا. چوٹ کا درد, کمر کا درد, اعصابی درد اور جوڑوں کے درد کا کامیاب مؤثر علاج. صدیقی لینمنٹ, درد دور, نام مشہور. راوی ٹول پلازا سے صرف 20 منٹ کی ڈرائیو پر ایسے گارڈنز, ایک نیا لاہور. 3 سے 10 مرلے اور 1 کنال کے شاندار رہائشی پلاٹ, کشادہ سڑکیں اور کمیونٹی سینٹر سمیت جدید سہولیات زندگی سے آراستہ. ایسے گارڈنز, ایک نیا لاہور. ایسے گارڈنز, ایک نیا لاہور. وہی الفت کی روایت, وہی پرذوق لطافت. تلسی ہم جسے لاجواب کہتے ہیں. وہی انداز جدا گانا, وہی معیار شاہانہ. تلسی ہم جسے لاجواب کہتے ہیں. مزہ سرگم کا رچا کے, فرحت خوشبو میں بسا کے. تلسی ہم جسے لاجواب کہتے ہیں. محبت کی ادا جس میں بسی, وہی ذائقہ تو ہے تلسی. ہم جسے لاجواب کہتے ہیں. PTCL بونانزا کی ایک اور تھرلنگ آفر, پے فار 3 ریسٹ از فری. پہلے 3 منٹ کے بعد باقی تمام کال بالکل فری. کرے باتیں ان لمیٹڈ. PTCL لینڈ لائن اور وی فون سے یو فون پر رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک پہلے 3 منٹ کے بعد پوری کال فری. یہ آفر PTCL لینڈ لائن اور وی فون پر کی جانے والی کالز کے لیے بھی ہے. تو فون اٹھائیں اور PTCL لینڈ لائن, یو فون یا وی فون پر ان لمیٹڈ کالز کی تھرل کا لے مزہ. تلسی ہم جسے لاجواب کہتے ہیں. ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. شاہ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. ہم نے ساری گفتگو کر لی. ایک گفتگو ہماری ابھی رہتی ہے, وہ دہشت گردی کے حوالے سے.
کہ اس وقت دہشت گردی ہماری سوسائٹی کو کتنا انفلوئنس کر رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہے. بالخصوص آپ سندھ سیو موومنٹ کے چیئرمین ہیں, آپ سندھ کی اس دھرتی پہ کیا محسوس کرتے ہیں جو پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے؟ اور ٹائم ہے مختصر 2-4 منٹ. دہشت گرد کا نہ ایمان ہے, نہ مذہب ہے, نہ قومیت ہے, یہ پہلی طے ہے. درست, بالکل. مذہبی نام پر دہشت گردی بھی قابل مذمت ہے, لسانی بنیادوں پر دہشت گردی بھی قابل مذمت ہے, ریاستی دہشت گردی بھی قابل مذمت ہے. یہ تینوں دہشت گردیاں ہیں. اب ان تمام تر دہشت گردیوں میں یہ میں سندھ کی بات کی, یہ جو میری سرزمین سندھ ہے, جو آپ خود کہہ رہے تھے اسلام یہاں سے آیا تھا, باب الاسلام, اس میں کہاں بھی ہمارے یہاں کبھی شیعہ سنی وہابی قادیانی کبھی نہیں تھا ایشو. کبھی ہمارے یہاں ہمارے صوفیوں کی سرزمین لطیف کی ہے, سچل کی ہے, ہم نے کبھی نفرتیں نہیں کی. نفرت ہمارے مذہب میں حرام ہے. اسلام محبت کا نام ہے, مذہب ہے. اب یہ جو دہشت گردی ہے یہاں جو کراچی, یہ کیا ہے؟ 3 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو حکومت میں, مینلی پاکستان پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM اور ANP. یہ تینوں 3 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہیں. وہ گورنر ہاؤس میں ابھی بھی فیصلے ہو رہے ہیں. MQM اس لیے نہیں آئی رہی دراج کہ وہ بیچاری گورنر ہاؤس میں مصروف ہو گئی تھی. وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے وہاں سے فیصلے کرتے, تینوں آپس میں لڑتے, ٹارگیٹنگ کلنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لوگ بنتے ہیں, نہایت شہریوں کو مارتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں. بھائی شاہ صاحب, قائم علی شاہ, کیسے بلا رہے ہو؟ فیصلہ تو آپس میں کرو نا. 3 جب دنیا کی یہ پہلی حکومت ہے جن کے حکمران آپس میں ٹارگیٹنگ کلنگ کر رہے ہیں. لڑتے کیا ہے؟ لینڈ مافیا, لینڈ گریبر, ڈرگ مافیا, یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں آپس میں. اب یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن بھی ان کے ذریعے سے بناؤ, ووٹ بھی ان کے, آ کے گلیوں اور سڑکوں میں کلیکشن کو لے کے آپ کسی کو ووٹ کرنے نہیں دو. آپ کہتے ہیں دیہاتوں میں جاگیردار, شہری جاگیردار زیادہ خطرناک ہے. حافظ نعیم صاحب, دہشت گردی کا جو یہ فضا ہے, اس کے لیے آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے عوام کو کیا سلوشن دیں گے؟ دیکھیں, دہشت گردی کی جو مختلف ملک میں واقعات ہوتے ہیں جس کو لوگ بہت سطحی انداز میں لیتے ہیں, پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ظاہر ہے کہ عام معصوم لوگوں کا قتل کرنا تو کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کہے گا, اور اسلام تو اس کو قطعاً غلط کہتا ہے, لیکن یہ ایک بڑی ریاستی اور بین الاقوامی دہشت گردی کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس ریئیکشن کے نتیجے میں اس ملک میں, اس خطے کے اندر جو ایک زبردست قسم کے حالات خراب ہوئے ہیں, اس کی وجہ ہی 9/11 کے بعد امریکہ کی یہاں پر یہ غار تھی اور ہمارے حکمرانوں کو. مطلب اس سے پہلے یہاں پہ ٹارگٹ کلنگز نہیں ہو رہی؟ میں تو ابھی ٹارگٹ کلنگ پہ تو آ رہا ہوں. میں اس سے پہلے کے واقعات جو ملک میں بم دھماکوں اور صورت میں ہوتے ہیں, یہ 9/11 سے پہلے نہیں ہوتے تھے. ہم نے امریکہ کے ہم فرنٹ لائن اتحادی بنے ہیں, اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بھی معیشت پہ بھی اثرات پڑے ہیں. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, اس کو بھی میں علیحدہ نہیں سمجھتا ہوں. جب یہاں پر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک آگے بڑھتی ہے, عوام الناس نکل کر کھڑے ہوتے ہیں, بڑی بڑی ریلیاں ہوتی ہیں, میڈیا کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. جب یہاں کشمیر ایشو اٹھتا ہے اور لوگ جو ہے بیدار ہونے لگتے ہیں, جب امریکہ گو کوئی تحریک چلتی ہے, تب یہاں پر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے چیزیں دنیا ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے. یہاں امریکہ اپنا جو ورلڈ آرڈر بنانا چاہتا ہے, اس ورلڈ آرڈر میں یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اس لیے یہاں بھی جن لوگوں کی نشاندہی ابھی شاہ صاحب کر رہے تھے, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو, چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو, یہ سب لوگ جو ہے امریکہ کے اتحادی ہیں, اور جو ہے وہ ان کے کہنے پر یہاں پر اس طرح کے قتل عام کرتے ہیں, جس سے نتیجے میں چیزیں ڈائیورٹ ہوتی ہیں, ایشوز ڈائیورٹ ہوتے ہیں, اور قوم متحد نہیں ہونے پاتی ہے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. اور میں عوام کے پیغام کی آپ نے بات کی ہے, کراچی میں رہنے والے عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مہاجر اور پٹھان کی بنیاد پہ لڑنا چاہتے ہیں. الحمدللہ کراچی کے اندر مہاجر پٹھان کو اور پٹھان مہاجر کو ایک جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے. یہ وہ اعلی کار ہیں بھارتی راہ کے, اسرائیل کے اور امریکہ کے, جو یہاں پر تقسیم پیدا کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو آشیرواد ریاستی اداروں کی ہوتی ہے. ریاستی ادارے ان کو کیوں نہیں پکڑتے, اور پکڑتے ہیں تو منظر عام پہ کیوں نہیں لاتے؟ ایک مختصر جملے میں صرف آپ دونوں یہ بتائیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن عوامی بیداری ہے. سلوشن امریکی غلامی نامنظور ہے, جو الحمدللہ جماعت اسلامی اس تحریک کو آگے بڑھا رہی ہے اور عوام کو متحد کر کے میدان میں نکالنا. سلوشن یہ ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری ملٹی نیشنل اسٹیٹ کے طور پر مانا جائے, قومی جمہوری ریاست بنائی جائے, معاشی طور پر ہو, نان الائنڈ ہو, اپنی فارن پالیسی خود بنائے, اکانومی کو آزاد کرے. اور ہم نے اس زمانے میں بھی کہا تھا, ڈاکٹر صاحب ریکارڈ کی بات, ضیاء کے زمانے میں ہم نے کہا تھا ڈرو اس روز سے جب ان بندوق کا رخ کابل کے بجائے اسلام آباد کی طرف ہو جائے گا. تب بھی امریکہ تھا, آپ بھی امریکہ. دیکھیے, اور ہمارے ملک میں الحمدللہ ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے. اسلام ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے, اور اسلام اسی وقت آ سکے گا جب ہم طاغوت کی جو شکلیں موجود ہیں اس کے خلاف. معزز سامعین, حافظ نعیم صاحب
اسلام کو سارے مسائل کا حل سمجھتے ہیں، اور آئیے حالات کو بدلنے کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کو بچانے کے لیے، معاشی استحکام دینے کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. اور ایلبرٹ سوئٹزر نوبل لاریٹ کا یہ